بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ چینل پر نہ تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی آج بات کرتے ہیں کہ دو خبروں کے اوپر آج جو ہے بات کرنی ہے۔ ایک تو عشرت فاطمہ نے 45 سال کی رفاقت کے بعد ریڈیو پاکستان کو خیر آباد کہہ دیا، اور جاتے جاتے جو ہے بہت ہی ایموشنل اور دکھی دل کی جو ہے وہ گفتگو کر کے گئی ہیں۔ وہ کیا کہہ کر گئی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا ایک بار بار پاکستان کی میڈیا کے اوپر یہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اب نہیں تو کل امریکہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے۔ اچھا جی، نمبر 1، عشرت فاطمہ جی یہ 45 سال کی رفاقت کے بعد ریڈیو پاکستان کو خیر آباد کہہ دیا انہوں نے جی۔ اور انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ یہ کام میرا عشق تھا، لیکن یہ ادارہ احساس نہیں رکھتا تو مجھے روک لیتا۔ عشرت فاطمہ کی ریڈیو پاکستان سے 45 سالہ رفاقت ختم، بہت کچھ کہہ دیا۔ عشرت فاطمہ نے جی 45 سال کی رفاقت کے بعد ریڈیو پاکستان کو خیر آباد کہہ دیا تھا، مگر جاتے جاتے بہت کچھ کہہ دیا۔ انہوں نے اپنے مختصر ولاگ میں کہا کہ معلوم نہیں یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے یا ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا کام کا مقابلہ کام سے نہیں کر سکتے تو آپ منفی طریقے سے جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کسی سے اس کی سانسیں تک چھین لیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ سپیس ہی ختم کر دیں جہاں بیٹھ کر ایک شخص کام کر رہا ہے۔ جب ایک شخص میرٹ پر ہو اور اپنے کام سے انصاف بھی کر رہا ہو، لیکن لوگ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں، اس کو دیوار سے لگا دیا جائے اور اس کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ شاید حالات میرے لیے بہتر ہو جائیں، میرے جو ہے وہ میرٹ پر کام کرنے دیا جائے مجھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، جس پر مجھے بھاری دل سے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ادارہ احساس نہیں رکھتا، اگر رکھتا تو مجھے روک لیتا، جانے نہ دیتا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں اور کہ میری سانس صحیح چلتی ہے، تلفظ ٹھیک ہے، کام سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں آج کہاں کھڑی ہوں؟ میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ تو یہ جی عشرت فاطمہ جو کہ 45 سال، حالانکہ ہم لوگ اسے بہت سنتے تھے، ریڈیو پاکستان میں بہت پیاری ہیں، پی ٹی وی پہ انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی زبردست کام کیا ہے، اور سلام ہے ان کے کام کو جو ہے وہ سراہتے ہیں۔ ان کے دور کی جو خبریں یا جو بھی ان کے دور کے جو معاملات تھے، وہ اب تو دور بدل چکا ہے نا، اب تو خوش آمدید ٹولے ہی کامیابی پائیں گے، وہی آگے آئیں گے جو خوش آمد کریں گے، جن کے اوپر جو ہے وہ سائیوں کا ہاتھ ہوگا، وہی ہیں، جیسے رضی دادا ہو گئے، نجم ولی خان جیسے صحافی ہو گئے۔ اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے جو گیم چک کے رکھتے ہیں۔ عشرت فاطمہ ایک نیک اور ایماندار خاتون ہے جن نے 45 سال جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کے لیے اس وقت جو ہے وہ کام کیا جب پاکستانیوں کو جو ہے وہ مطلب پاکستانیوں کے اندر جو ہے وہ ایک عزت و احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جی عشرت فاطمہ کا جاتے جاتے ایک چھوٹا سا نوٹ۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی۔ پاکستان کی میڈیا آپ اوپن کر لینا تو آپ کو پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اندر، خبروں کے اندر یہی ایک گن جو ہے وہ سننے کو ملے گا، لیں جی اب امریکہ حملہ کرنے والا ہے، امریکہ نے یہ کہہ دیا، امریکہ نے اپنے شہریوں کو نکالنے کا حکم دے دیا، امریکہ یہ کر دے گا، امریکہ۔ اور ایران کا موقف جو ہے نا وہ تھوڑا سا بس ایسا سنسلی دکھاتے ہیں کہ ایران نے سامنے سے یہ جواب دیا، امریکہ کی گیم چپ کے رکھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایران جو سامنے سے انہیں رپلائی دیتا ہے اس کے اوپر یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری میڈیا کی 2 نمبری ہے۔ ویسے تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے، لیکن آپ لوگ شاید جو ہے وہ اب تو پاکستان پورا ہی سمجھ رہا ہے کہ میڈیا کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے نا، اب امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران میں اپنا اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا ہوں، وہ افغانستان میں 7.1 بلین یا ارب ڈالر کا، تو نیرا جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، 2 نمبری کے اوپر یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری جو میڈیا کا آپ دورہ معیار دیکھیں، وہ ایران ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ یہ جو وینزویلا یا آپ عراق اور شام کے ملکوں پہ حملہ کر لیتے تھے، وہ دور پرانا تھا، اب پوری دنیا جانتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سعودیہ کا، جنہوں نے جو ہے وہ
عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی، کھڑے ہو گئے، امریکہ کو کہا کہ ہماری سرزمین بھی استعمال نہیں ہوگی، اور پہلا وہ شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے، پھر قطر، پھر عمان۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے وہاں پھر فرقہ واریاں شروع ہیں، سنی شیعہ والی باتیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ موقف واضح کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا جو ہے وہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ میں؟ کیا جو ہے وہ ایران سے ہماری، بے شک آپ فرقے کی بات کرتے ہیں لیکن ہیں تو ہم بھی، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ایک اللہ ایک نبی کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا مسلمان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے نا پاکستانیوں کے لیے۔ تو پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا واضح پیغام دیں، امریکہ کو یہ کہیں کہ ایران کے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں، بلکہ ایران کو جو ہے وہ تحمل اور صبر سے جو ہے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے دیں۔ وہاں جو ہے وہ کسی صورت بھی ان کے اوپر جنگ، کیونکہ امریکہ کا موقف چیک کریں نا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیک کر کے ان کے وزیر اعظم کو ایسا اٹھا کے لے کے جائے گا؟ اسرائیل سے تو زیادہ دہشت گرد کوئی نہیں ہے نا۔ ان کے وزیر اعظم میں جتنی قتل و غارت، ایک مطلب پورے ملک کو جو ہے، فلسطین کو ایک جیل بنا کے رکھ دی ہے۔ وہاں کتنے ہزاروں بلکہ اب تو لاکھوں کے اوپر جانے والے ہیں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو۔ وہاں تو امریکہ نہیں جاتا بلکہ انہیں ہتھیار دے رہے ہیں۔ یعنی امریکہ سب پوری دنیا کا مائی باپ ہے، جیسے امریکہ جس کے اوپر ہاتھ رکھے وہ بے شک جو مرضی گناہ کرے اسے کوئی نہیں چھو سکتا۔ جو ان کے انہیں ناجائز اولادوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو پھر انہیں جو ہے وہ ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عمران خان نے تو صحیح کہا تھا ان لوگوں کو، عمران خان نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اگر ان کے نیچے لگے تو یہ اور ہمیں دبائیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ عمران خان کے ہوتے یہ کوئی ایسی حرکت کرتے تو شاید ان کو جواب مل جاتا تھا، لیکن کیونکہ یہ اب حکومت اس طرح کی ہے کہ اگر یہ ٹرمپ سے جو ہے وہ ناراضگی مول لیں گے، اس کی عطایت نہیں کریں گے، تو پاکستان کی عوام سے تو ویسے ہی یہ گئے گزرے، حکومت ختم ہے، پھر یہ پاکستانی جو مسلط شدہ ہمارے اوپر ہیں ان سے بھی جاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا پاکستان کو پھر بھی ایک واضح موقف اپنا دینا چاہیے، واضح موقف جو ہے نا وہ سامنے لانا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھل کے کھڑے ان کے ساتھ، یہ ڈبل سٹینڈنگ گیمنگ نہ کیا کریں۔ اگر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھل کر کھڑیں، جیسے سعودی عرب کھڑا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی کتنی تھی، لیکن پھر بھی سعودی نے جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہمارا یہ مسلمانوں کا آپس کا مسئلہ ہے، لیکن اگر بیرونی طاقت کوئی ہماری سرزمین استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک کرے گی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے انسانیت، یہ ہوتی ہے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں میں جو ہے بھائی چارہ۔ تو سلوٹ ہے سعودیہ کو جی، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے جی۔ اللہ حافظ۔